یروشلم اور اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب کے درمیان پھیلی خوفناک آگ نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس آگ نے ہزاروں ایکڑ پر پھیلے علاقے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں ہزاروں اسرائیلیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا اور کئی اہم فنکشن منسوخ کر دیے گئے۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے ایک وارننگ ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو دوستو 30 اپریل 2025 کو یروشلم کے قریب شدید گرمی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ نے تقریباً 6170 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیلی حکومت نے 10,000 سے زائد افراد کو محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیا ہے اور اس آگ میں کم از کم 45 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں فائر فائٹر بھی شامل تھے۔ اسرائیل نے انٹرنیشنل مدد کی درخواست کی، جس پر کئی ممالک جیسے کہ اٹلی، اسپین، فرانس، یوکرین اور کئی ممالک نے فائر فائٹنگ طیارے بھیجے۔ اسرائیلی حکومت نے آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق آتش زنی کے شعبے میں 18 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ماحولیاتی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ شدید گرمی، خشک موسم اور تیز ہوائیں اس آگ کے پھیلاؤ کی وجہ بنی ہے۔ جب ایک طرف اسرائیل خود قدرتی آفات کا سامنا کر رہا ہے، وہیں اس کی فوج غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ مارچ 2025 سے اسرائیل نے غزہ کو مکمل بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے غزہ کے لوگوں کے لیے خوراک، پانی، ایندھن اور دوائیوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 60,000 بچوں کے لیے کھانے کی شدید قلت ہے اور کمیونٹی کچن بند ہونے کے قریب ہے۔ 7 اکتوبر 2024 سے اب تک اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کی جانے والی کارروائیوں کے نتیجے میں 52,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں جیسا کہ ہیومن رائٹس واچ اور کئی تنظیموں نے اسرائیل کی ان کارروائیوں کو جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل قدرتی آفات کا شکار ہے تو دوسری طرف وہ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے۔ اب آخر میں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے یا قدرت کی طرف سے اسرائیل کو ایک وارننگ؟